السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنہری کرنیں، قصہ نمبر 100۔ آسمانی ہسپتال میں لیلا حلو مراکش کی رہنے والی تھی۔ وہ کچھ ہی عرصہ پہلے ایک مشہور ایکٹریس تھی۔ فلمی حلقوں میں اس کا نام بڑا معروف تھا۔ اسے ایک انتہائی مہلک مرض لاحق ہو گیا جسے دنیا اب تک لا علاج تصور کرتی ہے اور جسے کینسر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور جس کا تصور ہی روٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی ہے۔ خاتون نے اپنے مہلک مرض کے علاج کے لیے مختلف ماہرین طب کے دروازے کھٹکھٹائے، لیکن ڈاکٹروں کی تمام کوششیں ناکام ثابت ہوئیں اور اب خاتون کو اپنی زندگی کی کوئی امید باقی نہ رہی۔ ہاں، ایک امید باقی تھی اور وہ اس کے رب کا دروازہ تھا۔ لیلا کہتی ہے، میں ایک عرصے سے ایک بے حد خطرناک مرض کا شکار ہو گئی تھی جسے دنیا سرطان یا کینسر کے نام سے جانتی ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ یہ مرض انتہائی خطرناک اور مہلک ہے، لیکن مراکش میں ہم اسے کینسر کا نام نہیں دیتے ہیں، بلکہ ہمارے یہاں اس کو خبیث مرض کہنے کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ میرے دل کی وہ شریان جو بائیں جانب سے نکل کر دل کو خون بہم پہچانتی ہے اور جو تاج نما ہوتی ہے، اس موذی مرض میں مبتلا ہو گئی۔ اس وقت میرا اللہ تعالیٰ پر ایمان کمزور بلکہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ میرا دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے یکسر خالی تھا، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ سے بالکل غافل تھی۔ میں تو مشہور فلمی ایکٹریس تھی۔ میں سمجھتی تھی کہ انسان کا حسن جمال تا حیات اس کی شخصیت کو تازگی بخشتا رہتا ہے، اور یہ نعمت پوری عمر زائل ہونے کا نام نہیں لیتی، اور عنفوان شباب کی مسرتوں سے اسے ہمیشہ لطف اندوزی کا خوش کن موقع نصیب رہتا ہے۔ نیز اس کی صحت ہمیشہ تر و تازہ رہتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی قلبی فہرست کو رویدگی و بالیدگی ملتی رہتی ہے۔ میری حاشیۂ خیال میں یہ تصور تک بھی نہیں گزرا تھا کہ میں کبھی کینسر جیسی مہلک و جان لیوا بیماری میں گرفتار ہو جاؤں گی، لیکن جب میں اس خطرناک مرض میں مبتلا ہو گئی تو اس کے خوف و وحشت نے میرے وجود کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور میں بری طرح حواس باختہ ہو گئی۔ میرا جی چاہتا تھا کہ کہیں بھاگ جاؤں، لیکن بھاگ کر جاتی بھی تو کدھر جاتی؟ جہاں کہیں بھی جاؤں گی یہ لا علاج مرض بھی تو میرے ساتھ ساتھ جائے گا۔ اس لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں خودکشی کر لوں، لیکن مجھے اپنے شوہر اور بچوں سے شدید محبت تھی، اس لیے میں نے خودکشی نہ کی۔ یہ نہ سمجھے کہ میرے خودکشی کرنے کی وجہ اللہ تعالیٰ کا خوف یا ڈر تھا، اس طرح تو کبھی خیال گیا ہی نہیں تھا۔ دراصل میں تو اسلام سے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوسوں دور تھی۔ میں توبہ اور استغفار سے ناواقف تھی۔ بس شاید میرے رب کو میری ہدایت اور رہنمائی منظور تھی، تبھی تو مجھے یہ خطرناک مرض لگ گیا۔ ہاں، بعض اوقات بیماری بھی انسان کے لیے رحمت کا باعث ہوتی ہے اور وہ اس کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ شاید اللہ چاہتا تھا کہ نہ صرف مجھ پر کرم کر کے مجھے سیدھے راستے پر لائے، بلکہ کتنے ہی اور لوگ میری وجہ سے سیدھے ہو جائیں۔ ہاں، میں وہی لیلا حلو جو نہ جانے کتنے لوگوں کو گمراہ کر چکی تھی، اپنے جسم کی نمائش کر کے، رقص کے ذریعے، سنیما کی اسکرین کے ذریعے۔ میں بیمار ہوں، دولت، شہرت، تعلقات، ایک سے بڑھ کر ایک ڈاکٹر، ہسپتال، سب کچھ میسر تھا۔ تو محترم قارئین، میں بیرون ملک بلجیم گئی، بہت سے ڈاکٹروں سے بغرض علاج رجوع کیا۔ سب نے میرے شوہر سے کہا کہ اس کی چھاتی کاٹ دینا ضروری ہے اور ایسی کیمیکل دوائیں استعمال کرنا پڑے گی جن سے سر کے بال جھڑ جائیں گے، پلکیں اور بھویں گر جائیں گی، چہرے پر داڑھی کے بال آ جائیں گے، دانت گر جائیں گے۔ میں نے ڈاکٹروں کی تجویز سن کر ان کے علاج سے مکمل انکار کر دیا اور کہا، میں چھاتی کٹانے، گنجی ہونے اور قدرتی بناوٹ اور خوبصورتی کو داغدار کرنے پر مر جانے کو ترجیح دوں گی۔ چنانچہ میں نے ڈاکٹروں سے گزارش کی کہ وہ میرے لیے آسان سا علاج سوچیں۔ پھر میں مراکش واپس آ گئی اور چھوٹا موٹا علاج کرتی رہی، لیکن اس کا کوئی خاطر خواہ اثر نہ ہوا۔ مجھے نہ جانے کیسے محسوس ہوا کہ ڈاکٹروں نے میری درست تشخیص نہیں کی اور خواہ مخواہ میرے اندر کینسر کا مرض ثابت کر دیا ہے، جبکہ میں بالکل صحیح سلامت ہوں۔ لیکن تقریباً 6 ماہ کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ میرے وزن میں خاطر خواہ کمی ہو چکی ہے، میرا رنگ خاصا بدل چکا ہے، مجھے درد و الم کی شکایت رہنے لگی اور یہ شکایت آہستہ آہستہ مستقل ہوتی گئی۔ جب میں نے ایک مراکش ڈاکٹر سے طبی جانچ کروائی تو اس نے مجھے بلجیم جانے کا مشورہ دیا۔
चुनांचे मैंने दोबारा बल्जियम के लिए रुख्त सफ़र बांधा। बल्जियम में डॉक्टरों ने जब मेरा मुआयना किया तो उन्होंने निहायत अफसोसनाक खबर मेरे शोहर को बताई। कैंसर पूरे जिस्म में फैल चुका है और फेफड़े भी उससे बुरी तरह मुतासिर हो चुके हैं। हमारे पास अब ऐसी सूरत हाल से निमटने के लिए कोई दवा या इलाज नहीं है। अब तुम्हारे लिए सिर्फ 101 सूरत रह गई है कि तुम अपनी बीवी को वतन ले जाओ ताकि उसे वहाँ कब्र नसीब हो सके। अब डॉक्टरों ने मेरे खाविंद को ये रिपोर्ट दी तो उन पर खबर बिजली बनकर गिरी। वो हवास भागता हो गए। फिर हम लोगों ने वापस अपने वतन मराकश जाने के बजाय बेल्जियम से फ्रांस का टिकट ले लिया। शायद मुझे वहाँ कोई इलाज मुहैया हो सके और वहाँ मैं छाती कटवाकर कीमियावी दवा इस्तेमाल करूँ ताकि किसी तरह जिंदगी बच सके। अचानक मेरे खाविंद के जहन में आया कि हम तमाम दुनियावी इलाज करवा चुके हैं मगर एक तबीब बाकी रह गया है, उसके पास जाना चाहिए। उसने जब मुझसे बात की तो जैसे मुझे कोई भूली हुई बात याद आ गई हो। बिलाशुबा हमें मक्का मुकर्रमा जाना चाहिए, बैतुल्लाह की ज़ियारत करें और वहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दरबार में तौबा व इस्तिग़फ़ार करें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि वो इस महलिक मर्ज़ से मुझे शिफायाब कर दे, क्योंकि आसमान के दरवाजे हर मरीज़ के लिए हर वक्त खुले रहते हैं और वहाँ हर बीमारी का कामयाब इलाज हिम्मा वक्त दस्तयाब है। गर्ज हम मियाँ बीवी पेरिस से खाना काबा के लिए रवाना हो गए। रास्ता भर हम ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर के विर्द से रुतबुल लिसान थे। मुझे बड़ी खुशी हो रही थी क्योंकि बैतुल्लाह शरीफ की तरफ मेरी ज़िंदगी का ये पहला सफ़र था और पहली दफ़ा अल्लाह के घर का दीदार नसीब होने वाला था। मैंने पेरिस ही में कुरान करीम का एक नुस्खा खरीद लिया था और गाहे बगाहे उसकी तिलावत करती रहती। आखिरकार वो मुबारक वक्त आ गया जब हम मक्का मुकर्रमा पहुंचकर सहने काबा में दाखिल हुए। जो ही निगाह काबा पर पड़ी मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। मुझे अपनी गुज़िश्ता ज़िंदगी याद आ गई। रब की नाफरमानी और मासियत की ज़िंदगी। मेरा माजी बेहद गलत था। नमाज रोज़े से कतआन दूर रही। फ़राइज़ का पता तक न था। अब मैं निहायत आजिज़ी के साथ रब्बुल आलमीन के दरवाजे पर हाजिर थी, जो तौबा कबूल करने वाला, अपनी बंदों पर शफ़क़त करने वाला है। और फिर मैंने खाना काबा के दरवाजे के करीब जाकर रो रो कर ये दुआ की, ए मेरे परवरदिगार, मेरी मुहलिक बीमारी का इलाज डॉक्टरों के पास नहीं, वह 1000 कोशिश के बावजूद मेरे इलाज से इनकार कर चुके हैं। मेरे प्यारे रब, बीमारी तेरी ही तरफ से आती है और उसका इलाज भी तू ही करता है। मेरी बीमारी के इलाज के मामले में डॉक्टरों ने अस्पतालों के दरवाजे बंद कर रखे हैं। सिर्फ तेरा दरवाज़ा मेरे लिए खुला हुआ है। मैं अपने इलाज के लिए तेरे अस्पताल में पहुंच चुकी हूं। मेरे रब, अपना दरवाज़ा मेरे लिए बंद मत कर देना। फिर मैंने बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ किया और उस दौरान में अल्लाह ताला से बकसरत दुआ करती रही कि ए अल्लाह, मेरी दुआ को ना मुराद वापस ना करना और मुझे ना उम्मीद मत करना और मुझे शिफा इनायत करके डॉक्टरों को अपनी आज़मत शान से हैरान व शददुद कर देना। जैसा कि मैंने ऊपर बयान किया है, मैं उससे पहले अल्लाह ताला से बिल्कुल गाफिल थी और उनके दीन पर कभी अमल न किया था, लेकिन अब मेरी वो कैफियत न रही जो पहले थी, बल्कि मैंने अल्लाह के दीन को अपना ओढ़ना बिछोना बना लिया। चुनांचे में मक्का मुकर्रमा में मौजूद उलमा मशाइख की खिदमत में हाजिर होकर उनसे ऐसी दुआ पर मुश्तमिल किताबों के मुतालिक पूछती जिन्हें मैं जल्द से याद कर सकूं, ताकि हसब ज़रूरत उन दुआओं का विर्द किया करूं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में दुआ मनाजात का नजराना पेश कर सकूं। उलमा मशाइख ने कसरत से कुरान करीम की तिलावत करने और ज़्यादा से ज़्यादा आब ज़मज़म पीने की नसीहत फरमाई। नेस उन्होंने मुझे ये भी नसीहत की कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह अज़्ज़ जल का जिक्र करूं और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम भेजूं। मस्जिद हराम में मुझे काफ़ी राहत महसूस हो रही थी और मेरे दिल को बहुत ही इत्मीनान था। मैंने अपने खाविंद से कहा कि आप मुझे मस्जिद हराम ही में वक्त गुजारने की इजाज़त दें। मैं अब होटल कम ही जाऊंगी, ज़्यादा वक्त अल्लाह के घर में गुजारूंगी। मेरे खाविंद ने मेरी दरख्वास्त कबूल फरमाई और मैं अपने औकात मस्जिद हराम ही में रब्बुल ज़ुल जलाल व आला किराम के मुक़द्दस दरबार में दुआ मनाजात के साथ गुजारने लगी। मस्जिद हराम के अंदर मेरे पड़ोस में मिस्र और तुर्की की चंद ख़वातीन थीं जो कसरत आह बका से मेरी आंखों से बहते हुए आंसू देखती थी। उन्होंने मेरी कसरत आह वजारी का सबब दरियाफ्त किया।
میں نے ان سے جواباً کہا، پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے مبارک گھر کا طواف نصیب ہوا، جس کی میرے بارے میں مجھے گمان بھی نہیں تھا کہ میں اس سے ایسی محبت ہوگی جیسے اب میرے دل میں ہے، اور دوسری بات یہ تھی کہ مجھے کینسر کی بیماری لاحق ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے دربار میں آہ وزاری کر رہی ہوں۔ ان خواتین کا معمول تھا کہ نمازوں کے بعد میرے ارد گرد بیٹھ جاتی اور خاصی دیر بعد الگ ہوتی، یوں ہماری اللہ کے لیے آپس میں محبت ہو گئی۔ پھر میں نے ان سے کہا، کیوں نہ میں مسجد میں اعتکاف کی نیت کر لوں۔ ان عورتوں نے اس بات کو پسند کیا اور کہنے لگی کہ ہم بھی تمہارے ساتھ شریک ہوتی ہیں۔ ہر چند کا رمضان المبارک کا مہینہ نہ تھا، پھر بھی ان عورتوں کے خاوندوں نے اجازت دے دی اور اب ہم سب اللہ کے گھر میں معتکف ہیں۔ اب ہمارا سارا دن ذکر و اذکار، قرآن پاک کی تلاوت، نماز اور نوافل میں گزر جاتا، نیند بھی کم آتی، بھوک تو گویا مٹ ہی گئی تھی، چند لقمے کفایت کر جاتے۔ ہاں، اب ہم آب زمزم کثرت سے پیتے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہمیں یاد تھا، ماء زمزم لما شرب لہ، آب زمزم جس نیت سے بھی پیا جائے وہ نیت پوری ہو جاتی ہے۔ یعنی آب زمزم اگر بیماری سے شفا یابی کی نیت سے نوش کیا جائے تو اللہ تعالیٰ شفا بخشتا ہے، اگر سیرابی کی نیت سے پیا جائے تو پیاس مٹ جاتی ہے، اگر اللہ کی پناہ کی نیت سے پیا جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے دامن میں پناہ دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہماری بھوک کو زمزم کی برکت سے ختم کر کے ہمیں آسودگی بخشی۔ ہم خواتین مسلسل خانہ کعبہ کا طواف کرتی اور طواف کے اختتام پر 2 رکعتیں مقام ابراہیم کے پیچھے، اور اگر مقام ابراہیم کے پیچھے جگہ نہ ملتی تو مسجد کے کسی بھی حصے میں پڑتی اور پھر دوبارہ طواف کرنے لگتی۔ اگر کچھ تھکاوٹ اور بھوک محسوس ہوتی تو اس کے لیے آب زمزم ہر وقت دستیاب تھا۔ میں جب بیت اللہ شریف پہنچی تھی اس وقت بہت ہی پتلی دبلی اور کمزور تھی۔ میرے جسم کے اوپری حصے میں سوجن اور چھوٹی چھوٹی بہت ساری سرخ پھنسیاں تھیں، جو اس بات کی واضح علامت تھی کہ میرے جسم کے اوپر والے حصے میں کینسر پھیل چکا ہے۔ میری سہیلیاں مجھے نصیحت کرتی کہ میں اپنے جسم کے اوپر والے حصے کو آب زمزم سے دھوتی رہوں، لیکن جسم کی پھنسیوں اور سوجن کو چھونے سے مجھے خوف لاحق ہوتا اور دھونے کا تصور آتے ہی میں کانپ اٹھتی تھی۔ مجھے جب بھی اس مہلک مرض کا خیال آتا، میرا دھیان اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار سے اور اس کی عبادت سے ہٹ کر اس میں الجھ جاتا۔ بہرحال میں نے اپنے جسم کو ہاتھ لگائے بغیر آب زمزم کو اپنے جسم پر ڈالنا شروع کیا۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے۔ میری سہیلیوں نے مجھے مجبور کیا کہ میں اپنے جسم کو آب زمزم سے دھو ڈالوں۔ میں نے شروع میں انکار کیا، مگر مجھے محسوس ہوا کہ کوئی اندرونی طاقت مجھے آب زمزم سے اپنے جسم کو دھونے پر آمادہ کر رہی ہے۔ میں نے خوف کی وجہ سے اس پر عمل نہیں کیا۔ دوسری مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا، لیکن اس مرتبہ بھی میں نے اپنے جسم کو آب زمزم سے نہیں دھویا، کیونکہ مجھے ڈر لگتا تھا۔ تاہم جب تیسری مرتبہ بھی میرے دل نے گواہی دی اور مجبور کیا کہ میں اپنے جسم کو زمزم سے ضرور دھوؤں، تو میں اٹھی اور آب زمزم لے کر اپنے ہاتھوں سے جسم اور چھاتی پر ملنا شروع کر دیا، جو کہ فاسد خون، پیپ، پھنسیوں وغیرہ سے پر تھی۔ لیکن دیکھتے ہی دیکھتے میرا جسم حیرت انگیز طور پر ان تمام بیماریوں سے پاک ہونے لگا۔ چھوٹی چھوٹی پھنسیاں جانے کدھر گئیں، جسم کو چور کر دینے والے درد و الم اور خون نما پیپ سب غائب ہو گئے۔ میں پہلے تو گھبرا اٹھی، پھر اپنے کپڑے کے نیچے ہاتھ لے جا کر بار بار جسم کو چھونے لگی، لیکن میرے جسم کے اندر اب ہرگز کوئی سوجن نہیں تھی۔ میں کانپ اٹھی، مگر فوراً میرے ذہن نے کہا، اس قدر تعجب کیوں کرتی ہو؟ کیا اللہ رب العزت اس کام پر قادر نہیں ہے؟ میں نے اپنی ایک سہیلی سے کہا کہ ذرا میرے جسم کو چھونا اور میری پھنسیوں کو دیکھنا۔ میری سہیلیوں نے جب دیکھا کہ میرے جسم سے ساری پھنسیاں غائب ہیں اور میرا جسم بالکل صحیح سالم ہے تو بے ساختہ چیخ اٹھی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں فرتم مسرت سے اپنے شوہر کو خوشخبری دینے کے لیے مسجد حرام سے نکل کر ہوٹل کو چلی۔ کمرے میں داخل ہو کر جب اپنے شوہر کے سامنے کھڑی ہوئی تو ان سے کہنے لگی، دیکھو، یہ دیکھو اللہ کی رحمت، کدھر ہے میرے جسم پر فوڑے پھنسیاں ہیں، کہیں ختم ہو گئی نا؟ پھر میں نے انتہائی مسرت و شادمانی کے ساتھ اسے اپنے حالات سے آگاہ کیا، لیکن میرے شوہر کو میری گفتگو افسانہ معلوم ہو رہی تھی۔ وہ میری بات کو مذاق سمجھ رہا تھا۔ یکایک اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اس نے بلند آواز میں کہا،
کیا تجھے نہیں معلوم؟ کیا تو اتنی جلدی بھول گئی کہ صرف 3 ہفتہ قبل ڈاکٹروں نے قسم کھا کر کہا تھا کہ تو چند ہی دنوں کی مہمان ہے؟ میں نے اپنے شوہر سے کہا، ان الآجال بید اللہ سبحانہ وتعالی ولا یعلم الغیب الا اللہ، زندگی اور موت کا وقت اللہ کے ہاتھ میں ہے، غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو نہیں۔ بعد ہم میاں بیوی بیت اللہ شریف میں 1 ہفتہ قیام پذیر رہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی ان گنت نعمتوں پر ان کا شکریہ ادا کرتی رہی اور اس کی حمد و ثنا بیان کرتی رہی۔ پھر ہم نے مسجد نبوی شریف کی زیارت کی اور اس کے بعد فرانس واپس ہو گئے۔ جب وہاں کے ڈاکٹروں نے مجھے پوری صحت و عافیت کے ساتھ دیکھا اور انہیں علم ہوا کہ مہلک خطرناک مرض نے مجھے خیر آباد کہہ دیا ہے تو وہ حیران پریشان رہ گئے اور حیرت زدہ ہو کر مجھ سے کہنے لگے، محترمہ، کیا آپ ہی وہ خاتون ہیں؟ جو میں فخر سے جواب دیتی، جی ہاں، میں ہی وہ خاتون ہوں جس کی موت کا اعلان آپ لوگوں نے کر رکھا تھا، اور یہ میرے شوہر ہیں جنہوں نے میری شفا یابی کے لیے سارے وسائل استعمال کر ڈالے تھے۔ میں آپ لوگوں کے علاج سے فرار ہو کر اپنے رب تعالیٰ کے ہسپتال میں جا کر داخل ہو گئی اور اب اس کے علاج سے شفا یابی کے بعد واپس آئی ہوں۔ مجھے اب اس کے سوا کسی کا خوف اور ڈر نہیں ہے، کیونکہ قضاء و قدر اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہی زندگی و موت کا مالک ہے اور تمام امور اسی کی نگرانی میں انجام پاتے ہیں۔ ایک پتا بھی اس کے حکم کے بغیر نہیں گرتا۔ ڈاکٹروں نے مجھ سے کہا، محترمہ، آپ کا یہ معاملہ عجیب و غریب ہے، تعجب ہے کہ آپ کی سوجن ختم ہو گئی، مگر ضروری ہے کہ آپ کا دوبارہ چیک اپ کیا جائے، نئے سرے سے ٹیسٹ لیے جائیں۔ چنانچہ ڈاکٹروں نے دوبارہ میری تشخیص کی اور میرے تمام ٹیسٹ لیے، مگر تمام ٹیسٹ کلیئر تھے، مجھے الحمدللہ کوئی بیماری نہ تھی۔ وہ سب دنگ رہ گئے، شاید ان کا تعجب اس لیے بھی زیادہ تھا کہ وہ مرض مجھے لاحق تھا، اس کے علاج میں اب تک میڈیکل سائنس ناکام ہے۔ بہرحال میں جب اس مرض میں مبتلا تھی تو سوجن کی وجہ سے میرے لیے سانس لینا بھی دوبھر ہو چکا تھا، لیکن جب میں نے بیت اللہ شریف کا سفر کیا اور اللہ سے اپنی شفا یابی کی دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرما کر مجھے اس آفت سے یکسر نجات عطا فرما دی اور سرطان جیسی خوفناک بیماری ایسے غائب ہو گئی جیسے کبھی ہوئی ہی نہ تھی۔ پھر اس کے بعد میرا معمول بن گیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کرتی اور زار و قطار روتی، نیز پہلے مجھ سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جو تقاضے پورے نہ ہو سکتے تھے اور جن ایام کو میں اللہ کی یاد سے کوسوں دور گزارا تھا، انہیں یاد کر کے بارہا میری آنکھیں ڈبڈبا جاتی اور میں بے ساختہ رونے لگتی تھی۔ میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتی ہوں کہ الہ العالمین میری اور میرے شوہر کی توبہ قبول فرمائے اور تمام مسلمانوں کو اپنی دامن بخشش و مغفرت میں جگہ عنایت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔